گزشتہ سبق میں دوسری فصل میں ایمانیات اور آداب، ان کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ اسی طرح تیسری فصل میں اخلاق، اور پھر اسی کے ضمن میں اخلاق حسنہ اچھے اخلاق اور اخلاق ذمیمہ برے اخلاق، اس کی تفصیل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق ذمیمہ اور اخلاق سیئہ سے ہمیں اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور اسی طرح حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمہ اللہ، انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ پورا دین 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اعتقادات، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز اخلاقیات اور 5ویں چیز عقوبات۔ اور حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمہ اللہ نے جو اس کی تقسیم فرمائی تھی، پہلے نمبر پر ایمانیات، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر اخلاقیات، چوتھے نمبر پر معاشرت، 5ویں نمبر پر معاملات اور 6 نمبر پر قضاء، عدل، حکومت، سیاست وغیرہ۔ یہ گویا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں سے ہم نے 3 چیزیں پہلے پڑھ لی ہیں مختصر۔ نمبر 1 ایمانیات یا اعتقادیات، یہ 2 چیزیں، نام الگ الگ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ اور نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 تیسری فصل میں ہم نے اخلاق، اور اسی کے ضمن میں یہ ساری چیزیں پڑھی تھی۔ اصل گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ساتھی کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ خاص طور پر آپ حضرات تو ویسے ہی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم پر اللہ عمل کی توفیق دے دے، اور جو علم بغیر عمل کے ہے وہ علم پکڑ کا ذریعہ ہے۔ جو علم بغیر عمل کے ہے، جس علم پر عمل نہیں ہے، وہ علم پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے بھئی علم بھی تھا، پتہ بھی تھا، پھر بھی عمل نہیں کیا۔ اور جو علم عمل کے ساتھ ہے، جس علم پر عمل ہے، تو وہ علم انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو علم کی کمی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، رحم دلی ہے، سخاوت ہے، سچائی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، امانت داری ہے، عدل و انصاف ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے شرک ہے، ظلم ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، جھوٹ بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو بھی ہم سارے جانتے ہیں۔ تو اصل اللہ تعالی ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے کہ ہمارے پاس جو علم ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی شان تھی کہ جب تک وہ حاصل کرتا علم پر عمل نہ کر لیتے، آگے حاصل ہی نہیں کرتے تھے، اور جتنا علم حاصل کرتے اس پر پہلے عمل کرتے۔ تو اگر ہم بھی یہی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو رحمتیں، جو برکتیں حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ چوتھی فصل ہے، یہ صفحہ نمبر 75 ہے، معاشرت۔ اتوار والے دن جو ہماری کلاس چل رہی ہے وہ اسلامی طریقہ معاشرت ہے۔ معاشرت کیا چیز ہے، آگے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں تجارت، ملازمت اور دیگر شعبۂ زندگی سے متعلق علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے معاشرے میں جتنے بھی طبقات رہتے ہیں، جتنے بھی افراد رہتے ہیں، مختلف قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ان تمام افراد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے مجموعے کا یا خلاصے کا نام معاشرت ہے۔ دیکھیں، معاشرت کے آداب اور حقوق کی تعلیم بھی اسلام کی خاص اور اہم تعلیمات میں سے ہے، اور ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ اسلام کے معاشرتی احکام پر پوری طرح عمل کرے۔ معاشرتی احکام سے مراد باہمی برتاؤ کے وہ طور و طریقے ہیں جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ آپس میں کس طرح برتاؤ کرنا ہے، مثلاً اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا برتاؤ اولاد کے ساتھ، بھائی اور بہنوں کے ساتھ سلوک، میاں بیوی باہم کیسی زندگی گزاریں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہیں، امیر لوگ غریبوں کے ساتھ، غریب امیروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، آقا کا تعلق ملازم کے ساتھ، ملازم کا تعلق آقا کے ساتھ کیسا ہو۔ الغرض دنیاوی زندگی میں مختلف طبقات کے چھوٹے بڑے لوگوں کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے آپس میں برتاؤ اور رہن سہن کے بارے میں اسلام نے مکمل اور روشن ہدایتیں دی ہیں۔ اب ہم ان کو مثال کے طور پر پڑھیں اور سمجھیں، اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب معاشرے میں رہنے والا ہر فرد وہ دوسروں کے حقوق کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اپنے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہمیں احتجاجی مظاہرے نہیں کرنے پڑیں گے، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا جی میرا حق ادا نہیں ہو رہا۔ جب ہم جتنے بھی افراد ہیں معاشرے میں، ہر فرد یہ سوچے کہ بھئی میرے ذمہ جو دوسروں کے حقوق ہیں میں اس کو پورا کرنے والا بن جاؤں، جب ہر فرد یہ سوچے گا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ہر آدمی دوسرے کی فکر کر رہا ہوگا، ہر آدمی دوسرے کی فکر کر رہا ہوگا، نتیجتاً سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے۔ ابھی اتوار والے دن غالباً میں 17 اڈے گیا تھا، وہاں ہم نے کلاس شروع کی ہے تاجروں کی، تو کچھ ملاقاتیں ہم کر رہے تھے، تو ایک کپڑے کی دکان ہے، میں جانتا نہیں، اس کے پاس مجھے ایک ساتھی لے گیا، پٹھان ہے وہ، تو وہ شکوہ کر رہے تھے معاشرے سے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، جب میں نے نیت بنایا دکان بنائی تو میں نے نیت کی تھی کہ میں بالکل صحیح تجارت کروں گا، لیکن کیا کریں، ہم کسی کو چیز دیتے ہیں، وہ چیز ہم سے ادھار لے جاتا ہے کہ میں اتنے دنوں کے بعد پیسے آپ کو واپس کر دوں گا، اس کے بعد وہ بندہ پیسے ہی نہیں دیتا، ہم اس کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جب چیز لے کر گیا تھا تو وہ چیز 10 روپے کی تھی، مثال دے رہا ہوں، اور جب پیسے ہمیں وصول ہوئے ہیں تو وہ چیز اس وقت 12 روپے کی ہو گئی ہے، اور ہم تو پیسے وصول کر رہے ہیں 10 روپے کے حساب سے، تو ہمیں کیا بچا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں کوشش بھی کروں دین پر چلنے کی تو دوسرا نہیں کر رہا، میرا گاہک نہیں کر رہا، تو میرے اکیلے کے چلنے سے کیا ہوگا، جب تک میرا گاہک جو ہے نا وہ دین پر نہ چلنا شروع کرے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں، بھائی مسجدیں ہر محلے میں ہیں نا، کیا خیال ہے، اگر ہر محلے کی مسجد میں یہ فضا بن جائے کہ میرے محلے کا جو ملازم ہے وہ ملازمت اسلام کی روشنی میں پڑھے، میرے محلے کا جو تاجر ہے وہ تجارت اسلام کی روشنی میں پڑھے، میرے محلے کا جو زمیندار ہے وغیرہ وغیرہ، ہر شعبے پر اگر ہم انفرادی اسی انداز میں محنت کرنا شروع کر دیں تو مسجد کا دائرہ وسیع ہوگا کہ محدود ہوگا، مسجد کے ساتھ لوگوں کا رابطہ تعلق بڑھے گا یا کم ہوگا، مسجد سے لوگوں کی جو دینی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اس کا نتیجہ کہ ہر شعبے میں دین کی فضائیں اور دین کی بہاریں آنا شروع ہو جائیں۔ ہم نے اپنی مسجدوں کا دائرہ اتنا محدود کر دیا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے مسجد کھلتی ہے، ظہر میں آدھے گھنٹے کے لیے مسجد کھلتی ہے، مغرب میں 15-20 منٹ کے لیے مسجد کھلتی ہے، اور عشاء میں بھی، باقی سارا دن بند رہتی۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا جو تصور دیا تھا، 24 گھنٹے بند نہیں ہوتی تھی وہ مسجد، 24 گھنٹے بند نہیں ہوتی تھی وہ مسجد۔ اگر ہماری مساجد بھی اسی تصور پر قائم ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، وقت لگتا ہے کسی بھی چیز پہ وقت لگتا ہے، جب اس انداز سے مثبت انداز میں، اس طریقے سے مثبت انداز میں محنت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مختلف طبقات میں دین آئے گا، اور جب دین آئے گا نا، جب دین کا علم آئے گا تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے عمل کا جذبہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
اور ہماری مساجد کو اور دینی مراکز کو اور ہم سب کو اس نہج پر دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 قسموں پر مشتمل ہے، یعنی یہ جو معاشرت ہے یہ 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم ہے باہمی حقوق، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، مثال کے طور پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، عام رشتہ داروں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے چھوٹوں اور چھوٹوں کے بڑوں پر حقوق، کمزور اور حاجت مند طبقوں کے حقوق، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت اور سرپرستی، محتاجوں، بیماروں، مصیبت زدوں کی خدمت اور اعانت، مسافروں کے حقوق، مسلمان پر مسلمان کے حقوق، عام انسانوں کے ساتھ برتاؤ، جانوروں کے ساتھ برتاؤ۔ اب آپ دیکھیے اسلام تو جانوروں کے ساتھ رہنے کی بھی تعلیم دے رہا ہے، کس طرح رہنا ہے۔ کیا خیال ہے کہ وہ اسلام انسان کو نہیں سمجھائے گا کہ انسان کے ساتھ کیسا رہنا ہے، انسان کو انسان کے کن حقوق کا خیال کرنا ہے؟ معاشرہ تو انسانوں سے مل کر بنتا ہے نا جی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ تمام تر حقوق، اس کی تعلیمات مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کا دین دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے رہن سہن کے آداب، ملاقات کے آداب، لیٹنے اور سونے کے آداب، ملاقات کے آداب۔ جی آج کل ہم کسی کے پاس چلے جائیں، کوئی ہمارے پاس آ جائے، وہ چھتر ہم سب کے پاس ہیں، بڑے بڑے موبائل، جی الحمدللہ۔ وہ مہمان آ جائے، وہ بھی کسی کے گھر مہمان بن کر گیا ہے، ملنے کے لیے گیا، وہ بھی وہاں جا کے موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ جس کے گھر گئے وہ حضرت بھی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجیب سے مسائل ہیں بھائی۔ ملاقات کے حقوق، بھائی ملنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگلا آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا، بھائی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دو۔ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں اتنا شامل کر لیا ہے، کئی بار اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ بیت الخلاء میں موبائل بجتا ہے، اگلے وہاں فون اٹھا کے کہتے ہیں میں واش روم میں ہوں، بعد میں فون کر لوں۔ اور وہ اتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اندر بیٹھ کے، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کئی بار سنا ہے میں نے۔ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا اتنا لازمی جز بنا لیا ہے، صبح اٹھتے بعد میں ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی کہ پہلے سے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں کہ رات کو کس نے کیا کہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ تو اتنا بھی کسی چیز کا استعمال کہ جو ہر چیز پر حاوی ہو جائے میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ تو ملاقات کے حقوق، ملاقات کے آداب، کہ کوئی کسی کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کا حق کیا ہے، اور جس کے پاس ملنے کے لیے آیا اس کے لیے مہمان کے حوالے سے حق کیا ہے، یہ چیز بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیٹنے اور سونے کے آداب، بیٹھنے اور مجلس کے آداب، گفتگو اور ہنسی مذاق کے آداب، چھینکنے جمائی لینے کے بارے میں رہنمائی، کھانے پینے کے آداب، لباس کے احکام و آداب، سطر اور پردے کے متعلق ہدایات۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اسلام کی کیسی بہترین خوبصورت چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا خیال ہے ہماری زندگی میں دین نہیں آئے گا؟ کھانے کے بلکہ پینے کے 17 آداب ہیں، 17 آداب ہیں۔ اب اگر گرمی کے دن میں ہم 17 آداب کے مطلب 17 سنتیں ہوگی نا بھائی، آداب سے مراد تو سنتیں ہیں نا، یعنی پینے کے وہ طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب اگر ہم دن میں 10 گلاس پانی پیتے ہیں اور اتنا پی لیتے ہیں گرمی میں، اور اگر ہم 17 آداب اور سنتوں کا لحاظ کریں تو ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 170 سنتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور جو آدمی ایک دن میں 170 سنتیں پوری کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے گا؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے نبی کو اپنے ذہن میں رکھے گا، استحضار ہوگا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، تو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق بن جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جائے گی۔ اور بہت خوبصورت زندگی ہوتی ہے وہ جو سنت کے مطابق بنی ہوئی ہو۔ انسان صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، بھائی آج شام ہوئی ہے نا، ہمیں نصیب ہو گئی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ صبح کا نصیب ہونا یقینی ہے؟ نہیں۔ آج صبح ہمیں نصیب ہوئی تھی، چلو شام نصیب ہوگی، پتہ نہیں رات نصیب ہونا ہو۔ یہ زندگی کی گاڑی تو اسی طرح ہی چل رہی ہے، ایک دن اسی طرح کی شام ہوگی، صبح نصیب نہیں ہوگی، اور جس طرح آج کی صبح نصیب ہوئی تھی اس طرح کی صبح نصیب ہوگی، شام نصیب نہیں ہوگی۔ اگر میں اور آپ یہ مزاج بنا لیں کہ ہم ہر کام کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، کھانا یہ وہ بازار سب کچھ، تو کیا خیال ہے کہ جب موت آئے گی، ہاں جی،
جس وقت موت آئے گی تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر موت آئے گی اور بڑی خوبصورت موت ہوگی۔ ہم نے موت سے اتنا ڈرایا ہے لوگوں کو، اتنا زیادہ ڈرا دیا ہے لوگوں کو، اور بھائی موت تو محبوب کو محبوب سے ملانے کا پل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری، اس میں اگر رکاوٹ ہے تو یہ موت ہے۔ تو جیسی موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی۔ اصل میں نا ملازم افسر کے سامنے پیش ہوتے ہوئے تب ڈرتا ہے جب ملازم کو پتہ ہو کہ میری غلطیاں ہیں، میری شکایتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم نے موت کو اس لیے اپنے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا لیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ موت کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم پیش ہو سکیں۔ اسی کی تو اصلاح کر پورے دین پہ چلنے والے بن جائیں گے، اور جب ہم پورے کے پورے دین پہ چلنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ جس وقت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو بڑی خوبصورت ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ 5ویں فصل ہے معاملات۔ اسلامی تعلیمات کا دوسرا حصہ جو بندوں کے حقوق کے متعلق ہے، اس کا تیسرا اہم شعبہ باہمی معاملات۔ معاملات کی 2 قسمیں ہیں، آئلی معاملات، معاشی معاملات۔ آئلی معاملات کا خلاصہ مختصر لفظوں میں خاندانی معاملات، آئینی معاملات، خاندانی معاملات۔ اور معاشی معاملات وہ معاملات جن کے ذریعے انسان کماتا ہے۔ کمانے کا مطلب صرف تجارت نہیں، ملازمت ہے، ملازمت کے ذریعے بھی بندہ کماتا ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، دیگر ذرائع ہیں۔ تو آئلی معاملات، بچوں اہل خانہ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کی تربیت، نگرانی، سرپرستی کیسے سر انجام دینی ہے، بچوں اور اہل خانہ کے کیا حقوق، ذمہ داریاں مسلمان پر عائد ہوتی ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ و نظام حیات جو اسلام نے دیا ہے، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ دیکھیے بیوی، کتنی زیادہ عزت دی ہے اسلام نے بیوی کو، کتنی زیادہ عزت دی ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو یہاں گھر والوں سے کون مراد ہے؟ عالیہ، بیوی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، تربیت کرے، پالے پوسے، جب نکاح کے قابل ہو جائے، مناسب رشتہ کرے، فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اکٹھے یوں ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلی اکٹھی ہیں۔ یہ ساری تعلیمات کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کی اس خوبصورت تعلیمات کو اپنے گھروں میں جگہ دیں، ہمارا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ اتنی دوریاں ہیں اس وقت، اتنی دوریاں ہیں کہ شاید ابھی ہم کچھ یہ جو شہری زندگی ہے اس سے شاید پیچھے ہیں، ورنہ ان زندگیوں میں اب تو کراچی سے مجھے آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں ہم اس طرح کے دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، بچے بھی اسی گھر میں رہتے ہیں جس طرح روٹین ہے۔ بچوں کی میاں بیوی کے ساتھ ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی، ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی۔ اور بھائی شہری زندگی کیا ہے؟ باپ تاجر ہے، باپ تاجر ہے اور بیوی ملازم ہے۔ اب وہ ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہاں کا تاجر جو ہے نا وہ 12-1 بجے اٹھ کر جا رہا ہے تجارت کے لیے، اور رات کو 10-12-11 بجے 12 بجے واپس آ رہا ہے۔ اور بچے، وہ جو رات کو 12-1 بجے آئے گا، 2 بجے آئے گا، تو وہ صبح 6 بجے جاگ تھوڑی رہا ہوگا، تو سو رہا ہوگا، وہ سویا ہوا ہے۔ اور بچے اسکول جا رہے ہیں، ملازم رکھے ہوئے، ملازم اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں بچوں کو، بچے اسکول چلے گئے، باپ سویا ہوا۔ بچے اسکول سے 2 بجے واپس آئے، 2:30 بجے واپس آئے، 1 بجے واپس آئے، باپ دکان پر جا چکا۔ ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ کوئی زندگی؟ باپ کا الگ کمرہ ہے، بیٹی کا الگ کمرہ ہے، بیٹوں کا الگ کمرہ ہے، وہ اپنی اپنی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی ہیں۔ یہ تعلیمات تو اسلام نے نہیں دی ہیں۔ اسلام نے تو گھر کو بڑا خوبصورت گلدستہ قرار دیا ہے، وہ تو ایک تربیت گاہ ہے۔ لیکن ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے ملازمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ملازم کو کیا غرض ہے میرے بچوں کی تربیت کرے؟ تو یہ جو ہے نا جی، یہ جو انہوں نے کہا بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کیا سکھانا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کیا ان کو بتانا ہے، کیا نہیں بتانا۔ اور بھائی ایمانداری والی بات ہے، کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا ہے کہ بیٹا باہر کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی باہر کیا ہو رہا ہے، تمہارے ذمہ کیا کچھ ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے؟
تم تعلیم کے نام پر باہر جا رہی ہو، مختلف مجبوریوں سے تم نے باہر جانا ہے، کس طرح جانا ہے؟ کبھی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے کبھی ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ میرے بچوں کی تربیت معاشرہ کرتا ہے، معاشرہ سمجھاتا ہے، میری بیٹیوں کو معاشرہ سمجھاتا ہے، باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور معاشرے نے کیا سمجھانا ہے ہم سب کو بولو۔ آپ یقین کریں بچہ بالغ ہے، باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا، ذرا اس کو بلوغت کے آداب تو سکھا دو۔ بھائی باپ کیوں نہیں سکھاتا؟ کیوں نہیں سکھاتا بھائی؟ استاد کیوں سکھائے؟ یہ ذمہ داری ہے نا بھائی، جو کام ماں کے ذمہ وہ ماں کرے، جو کام باپ کے ذمہ باپ کرے، جو استاد کے ذمہ استاد کرے۔ یہ کتنا المیہ ہے ہمارے لیے کہ باپ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ بالغ ہو گیا، لیکن باپ بلوغت کے آداب کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس کے سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ استاد سمجھائے، میرے پاس ٹائم نہیں یا میں نہیں سمجھا پاتا۔ اس لیے یہ جو ہے نا معاملات ہیں، ان معاملات کو اسی زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اولاد تھی، سگی اولاد، آپ کے بیٹے، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کی تربیت کی، بچوں کی طرح تربیت کی ہے، بچوں کی طرح ان کو پالا ہے، صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کھجور اٹھا لی اور آدھی توڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا واپس، یہ نہیں فرمایا بچہ کوئی بات نہیں، ابھی اس کو کیا پتہ، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ ہم تو ہر غلطی پر یہی کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ تو تربیت کا تو انداز ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کی عمر میں گئے ہیں، بچے تھے، 10 سال کی عمر میں خادم کی حیثیت سے گئے، تو بچے تھے، تو ایک مرتبہ کھا رہے تھے، ایک بڑا سا تھال تھا، صحابہ کرام عرب اور پٹھان، ان میں آج بھی بڑے بڑے تھالوں میں اجتماعی کھانا کھانے کا رواج ہے، اور آپ مانے نہ مانے ان دونوں قوموں میں ان کا کھانے کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ حضرات اس کا مشاہدہ کئی بار کر چکے ہوں کہ پٹھانوں کا اور عرب کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے اس کی، اور اس وسعت کی بنیاد، وسعت کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو اتنا دے رہا ہوتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں کھانا اجتماعی ہوتا ہے، بڑے بڑے برتنوں میں، تھالوں میں سارے کھا رہے ہوتے ہیں، تو بڑے تھال میں کھانا کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، خادم ہیں، پھر بھی ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب چونکہ بچے تھے تو کبھی یہاں ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، کوئی غصہ نہیں کیا۔ یہ کتنا پیارا انداز ہے تربیت کا۔ تو اس انداز سے تربیت جب آپ اپنے بچوں کی کریں گے، بچیوں کی کریں گے، اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، تو ہمارے گھروں میں اللہ کا دین آئے گا۔ اور بھائی جب گھروں میں دین آئے گا تو پھر یہ جو 5 مرلے کا 10 مرلے کا ہمارا گھر ہے یہ انشاءاللہ جنت قدا بنے گا، بڑا پرسکون ماحول بنے گا۔ بہرحال نمبر 2، معاشی معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یعنی انسان کی فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں باہمی تعامل اور معاملاتی لین دین کے محتاج ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ بھی دوسرے کا محتاج ہے، بادشاہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ تو ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے، ہر فرد اور طبقے کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ مثلاً ایک مزدور جس کی زندگی کی ضرورتیں بہت مختصر ہیں، جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے بس گزارے کے پیسے حاصل کرتا ہے، اسے بھی ضرورت ہے اس آدمی کی جس سے وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے غلہ وغیرہ خرید سکے۔ غلہ پیدا کرنے والے کاشتکار کو ضرورت ہے اس مزدور کی جس سے وہ اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد لے سکے۔ اسی طرح مزدور اور کاشتکار دونوں کو ضرورت ہے اس آدمی کی جو ان کے لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا تیار کرے، اور یہ اس سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کپڑا خرید سکیں۔ کپڑا تیار کرنے والے کو ضرورت ہے اس آدمی یا اس ایجنسی کی جس سے وہ سوت یا ریشم اور کپڑے کی صنعت کی دوسری ضروریات نقد یا قرض ادھار خرید سکے۔ پھر ان میں سے کسی کو رہنے کے لیے مکان تعمیر کرانا ہے، اس کو ضرورت ہوگی کسی سے اینٹ، سیمنٹ وغیرہ تعمیری ضروریات خریدنے کی،
اس کے بنوانے کے لیے معماروں اور مزدوروں کی، پھر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو ضرورت ہوگی حکیم ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی، دوائیوں کی دکان سے دوا خریدنے کی، الغرض اشیاء کی خرید و فروخت اور تجارتی مبادلہ یعنی تجارتی تبادلہ، اور محنت مزدوری اور صنعت و زراعت، قرض و عاریت وغیرہ معاشی معاملات اس دنیا میں انسانی زندگی کے لوازم ہیں۔ پھر ان معاملات میں کبھی کبھی تنازعات کا پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے، ان کے حل کے لیے ضرورت ہے عدل و انصاف کے کسی نظام کی اور کسی دستور اور قانون کی۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے کوئی فلسفہ یا منطق کا فلسفہ نہیں، منطق کا مسئلہ نہیں، سب مشاہدہ اور ہم سب کا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ ہم سب روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں مزدور کام کر رہے ہیں، کہیں مستری کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی سلائی کر رہا ہے، کہیں کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کہیں کوئی کپڑے بن رہا ہے۔ ہم روزمرہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب کپڑے بننے والا وہ کسی اور کے بن رہا ہے، اس کے کپڑے بن کر اپنی مزدوری لے رہا ہے، مزدوری لے کر کسی آٹے کی دکان پہ جا کے آٹا لے رہا ہے، کسی سبزی کی دکان میں جا کے سبزی لے رہا ہے، سبزی کس نے بجائی کی ہے، کاش کس نے کی ہے، دکان پہ کس نے۔ تو یہ مدنی الطبع، ہر انسان زندگی گزارنے میں دوسرے کا محتاج ہے، ہر انسان دوسرے کا۔ اب اگر میں یہ چاہوں کہ میں تو سیدھے رستے پہ چل پڑوں مثال کے طور پر، لیکن جب تک میری محنت کا دائرہ تمام طبقوں تک وسیع نہیں ہوگا، میں دین پر چل رہا ہوں مثال کے طور پر، میں جھوٹ بولنے سے بچ رہا ہوں، لیکن جس سے میں معاملہ کر رہا ہوں وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، تو گناہ کی نحوست سے کیسے بچوں گا؟ میں سود سے بچ رہا ہوں لیکن جس سے معاملہ کر رہا ہوں وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، تو گناہ کی نحوست سے کیسے بچوں گا؟ جب تک معاشرے کے تمام طبقات میں دین پر محنت نہیں ہوگی، دین پر کام نہیں ہوگا، ان کے شعبے کا دین ان کو نہیں سکھایا جائے گا، اپنے ذات کی حد تک دین سے بچنا، دین پر چلنا اور گناہ سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو درود پاک پڑھ لیا کریں، اور تھوڑا سا اونچا پڑھ لیا کریں تاکہ جو بھولے ہوئے ہوں اس کو ان کو یاد آ جائے، یہ مزاج بنا لیں۔ انبیاء علیہ السلام کے نام گرامی پر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے نام گرامی پر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بھی بزرگ کا نام آئے تو رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ تعالی، اس طرح کے دعائیہ کلمات ان کے لیے ضرور کہا کریں۔ اور یاد رکھیے ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان غائبانہ طور پر کسی کو دعا دیتا ہے، ارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ سلامتی اور درود کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود نازل فرمائے، سلامتی نازل فرمائے۔ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اب جن کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ یہاں موجود تو نہیں نا، غائب ہو گئے نا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دعا جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کی غائب کے لیے کی ہے، یا اللہ اسی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو یہ تو بڑا مزیدار معاملہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی حیثیت سے آپ پر درود و سلام پڑھیں گے تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے رضامندی کی دعا کریں گے تو وہ فرشتے ہمارے حق میں وہ دعا کر دیں گے۔ ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس طرح انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے آغاز اور انجام کے بارے میں، اپنے آغاز، ابتدا اور انجام، اپنی انتہا کے بارے میں، اپنے پیدا کرنے والے مالک اور معبود کی ذات و صفات، توحید و آخرت وغیرہ کے بارے میں کیا عقیدہ اور یقین رکھیں، پیچھے پڑ چکے ہیں، اور کس طرح اس کی عبادت کریں، کون سے اعمال ان کی روحانیت اور انسانی شرافت کے لیے مضر، مہلک ہیں، نقصان دہ، جن سے وہ بچیں اور پرہیز کریں، اخلاق اور معاشرت کے بارے میں ان کا رویہ کیا رہے۔ اسی طرح اس نے خرید و فروخت، صنعت و تجارت، محنت و مزدوری وغیرہ ان معاشی معاملات کے بارے میں جو بظاہر انسانوں کی خالص دنیاوی ضرورتیں، بظاہر دینی نہیں، بظاہر دنیاوی ضرورتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں تو میری دنیا کی ضرورت ہے، تو اس خالص دنیاوی ضرورت کے لیے بھی ان اصولوں اور طریقوں کی ہدایت فرمائی جو انسانی شرافت و عظمت سے مطابقت رکھتے ہیں،
جن میں انسانوں کی دنیاوی و اخروی فلاح ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اس خداوندی ہدایت اور اس شعبے کے متعلق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی اور پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کا کرنا اب دنیا نہیں بلکہ عین دین اور ایک معنی عبادت ہے۔ ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ملازمت کے لیے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ منصور یار پانی تو دیں، کون سی دعا پڑھنی تھی؟ بسم اللہ، یاد کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ، میں نکلتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ وعلی اللہ توکل، اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہوں۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر اللہ کے حوالے کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ سادہ سی دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں اور اب جا رہے ہیں ملازمت کی طرف، کام پر جا رہے ہیں، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایک آدمی کا سفر بنتا ہے 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر، اگر وہ اس کا اہتمام کر لے کہ جو مجھے صورتیں آتی ہیں، جو مجھے دعائیں آتی ہیں، میں موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہوں یا پیدل جا رہا ہوں، تو میں اپنی منزل اور ڈیوٹی پر پہنچتے پہنچتے وہ دعائیں پڑھ لوں، وہ قرآنی صورتیں پڑھ لوں۔ ہاں جی، پھر جب ڈیوٹی پر پہنچ گئے ہیں، اب وہاں 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا کام ہے، تو بھائی جو ڈیوٹی کا وقت ہے اس وقت میں ڈیوٹی سے متعلقہ کام کریں، ذاتی موبائل کا استعمال، ذاتی کاموں کے لیے وہ وقت نہ دیں، الا یہ کہ اوپر سے بڑوں کی طرف سے آرڈر ہو۔ ٹھیک ہے، آرڈر ہو۔ ایک بات بتاؤں، ظہر کی نماز کے لیے گئے اور ظہر کی نماز کی جو 2 سنتیں بعد کی اور 2 نفل ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے 2 نفل پڑھ لی، صلاۃ الحاجت پڑھ لی، کوئی بھی پڑھ لی، اور افسروں کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ان 2 رکعت نماز نفل کے پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، سمجھ آئی؟ کیونکہ جو وقت ہے نا، اس وقت کا ہم اپنے بڑوں سے معاوضہ لے رہے ہیں، اجرت لے رہے ہیں نا، ہم نے اپنے وقت کو بیچا ہوا ہے۔ نماز پڑھنا یہ تو چونکہ فرض ہے اور اللہ کا حکم ہے، یہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن فرضیت کا جب دائرہ ہے نا، جب وہ ختم ہو جائے گا، نفلی عبادات جو ہے اب اگر ہم کرنا شروع ہو جائیں اور اس نفلی عبادت کی وجہ سے ہمارا جو وقت ملازمت کا ہے وہ اضافی لگ رہا ہے، تو اس نفلی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کتنا حساس مسئلہ ہے نا، تو ہم 2 رکعت نفلی عبادت نہیں کر سکتے اور ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے موبائلوں میں لگ کر وقت ضائع کر رہے ہوتے، تو کیا ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں؟ سمجھ آئی؟ اب ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے وقت کو امانت سمجھیں اور ہم اس وقت کے بدلے میں معاوضہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جب معاوضہ لے رہے ہیں تو پھر ہم اس وقت کو امانت سمجھ کر جو ہمارے ذمہ کام ہیں اس کام پر اس وقت کو صرف کریں۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر گھنٹے ڈیوٹی ٹائم ہے 8 گھنٹے اور کام ہوتا ہے 2 4 6 گھنٹے کا، اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے، ٹائم بچ جاتا ہے، تو اوپر والوں کے کان میں ایک دفعہ یہ بات ڈال دیں کہ صاحب اتنا کام نہیں ہوتا، بس اوقات گھنٹے 2 گھنٹے بچے ہوتے ہیں، اگر کبھی وقت بچ جائے، کام ختم ہو جائے، تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں اس وقت کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کر لوں؟ اجازت لے لیں، پھر آپ کر لیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں اس مسئلے کا جو سختی والا پہلو ہے وہ بتا دوں۔ اب مثال کے طور پر مہینے کا جو دورانیہ بنتا ہے، اندازہ بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر 1000 گھنٹے بنتے ہیں، 1000 گھنٹے کی تنخواہ 50,000 بنتی ہے، ہم نے ان 1000 گھنٹوں میں سے 800 گھنٹے تو کام پہ لگائے، 200 گھنٹے ہم نے ذاتی کام پہ لگائے، تو 50,000 تنخواہ کے حقدار ہیں، آپ خود بتائیں۔ سمجھتے ہیں نا؟ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اگر ممبر سے بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں مولوی سختی کرتے ہیں۔ بھائی اس میں سختی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو معاملات ہیں جو سمجھانے ہیں، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں جن سے امت لڑتی ہے نا، آپس میں انتشار پھیلتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، پھر قواریت ہوتی ہے، وہ تو ہم بڑی شدت سے بیان کرتے ہیں، اپنے ممبروں سے ہم بڑی غرض کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں میری اور آپ کی روزمرہ کی ضرورت ہیں، دینی حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ اب یہ کتنا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میرے استاد تھے مولانا عبد الرحمن میمن صاحب دارالقاتم العالیہ کراچی اشرف المدارس میں ہوتے تھے،
تو استادی کا ایک پین یہاں ہوتا تھا، ایک پین ڈیسک پہ ہوتا تھا. اکثر دیکھتے تھے نادم امتحانات تھے، تو نادم امتحانات کا جو کام ہوتا ہے نا، لکھنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو اکثر لکھنے کا وہ کام کر رہے ہوتے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا کہ جو قلم ہوتا اس سے لکھ رہے ہوتے، اس کو رکھتے، اپنی جیب سے قلم نکالتے، کسی کاغذ پہ کچھ رکھتے، لکھتے اور پھر اس کو اپنی جیب میں ڈال لیتے. تو استادی سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے خود پوچھا کہ استادی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میرا ذاتی قلم ہے، یہ ذاتی کام کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ مدرسے کا قلم ہے، مدرسے کے کام کے لیے استعمال ہو. یہ اس طرح کے واقعات بے شمار ملتے ہیں کابرین کے، اتنا احتیاط کرتے ہیں وہ. تو یہ جو ہے نا جی، ہمارے سچی بات ہے، ہماری آمدنیوں کے کوئی مسائل نہیں، ہمارے وسائل کی کوئی پریشانی. اتنے وسائل ہیں، اتنی آمدنیاں، اتنا سرمایہ، اتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم بس یہ کام چھوڑ دیں کہ ہم جو پیسوں میں غلط طریقے سے جو ناجائز آمدنی آ جاتی ہے، جو آ کر میرے ان پیسوں کو، ان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے، تھوڑا سا احتیاط کر کے یہ کام اگر ہم کر لیں، کیا خیال ہے؟ یہ کام اگر ہم کر لیں تو میرے پیسوں کی جو ہے نا بے برکتی ختم ہو جائے گی، وہ برکت والے پیسے بن جائیں گے. اور جب پیسوں میں برکت آئے گی تو وہ تھوڑے پیسے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور جب برکت نہیں آئے گی تو بہت سارے پیسے ہوں گے، وہ پھر بھی پورے نہیں ہو رہے ہوں گے. اس کا تھوڑا سا نا بھی اہتمام فرما دیں. یہ دیکھیں، اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اس خداوندی ہدایت، اس شعبہ کے متعلق شریعت محمدی کے احکام کی پابندی اور پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کا کرنا دنیا نہیں بلکہ عین دین اور ایک معنی عبادت ہے. اللہ کی طرف سے اس پر اسی طرح اجر و ثواب و جنت کے درجات عالیہ کا وعدہ ہے، جس طرح نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ عبادات اور اچھے اخلاق پر، اور دین کی دعوت اور خدا کی راہ میں جان اور مال کی قربانی پر. سمجھ آئی؟ یعنی اگر ہم تجارت، ملازمت وغیرہ وغیرہ، یہ جس کو ہم اپنی خالص دنیاوی ضرورت سمجھتے ہیں، اس میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو جس درجے میں نماز پڑھنے پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور جنت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اسی درجے میں اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور جنت کا وعدہ. بلکہ کتاب میں بھی شاید یہ بات تھی، اور مولانا سہیل صاحب آئے تھے نا، وہ یہ بات فرماتے تھے کہ مسجد میں مولوی صاحب کی عبادت کرنا وہ اس درجے کا جہاد نہیں ہے جس درجے کا جہاد ایک دکان پر دکاندار کا جھوٹ چھوڑ کر سچ بولنا جہاد. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اب ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے جی میں بد نظری نہیں کرتا تھا. بھائی تم بیٹھے مسجد میں، یہاں پر کون ہے اگر جس کی تم بد نظری کرو گے؟ لیکن اگر بد نظری کے گناہ سے ایک دکاندار بچ رہا ہے، اس کا تو کمال ہے. دن میں 50 عورتیں اس کے سامنے گزر رہی لیکن پھر بھی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں جی، یہاں مسجد میں بیٹھ کر اگر ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں تو کون سا کمال ہے کہ یہاں جھوٹ بول کر ہمیں ملنا کیا. لیکن وہاں تو ایک جھوٹ پر ہزاروں روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ سے بچ رہا ہے. تو جہاد تو اس کا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے، وہ جو حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ جو تاجر ہوں گے، تاجر، تجارت کرنے والے. اچھا، تجارت کرنے والے تاجر کس کو کہتے ہیں؟ تجارت تاجر کس کو کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کرنے والوں کو، یا صرف بیچنے والوں کو؟ خرید و فروخت کرنے والوں کو. تو یہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے کہ تاجر صرف وہ جو دکان پہ بیٹھا ہے. میں اگر خریدنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ مجھے بیچ رہا ہے، تو وہ تاجر ہے تو میں بھی تاجر. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فضیلت صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن جو ہے نا امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر وہ انبیاء، صدیقین و شہداء کی صفوں میں ہوں گے. یہ ہر خرید و فروخت کرنے والے کے لیے. آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دکاندار بھی کرتے ہیں. وہ بطور مشغلہ کرتے ہیں، بطور پیشہ کرتے ہیں، ہم بطور پیشہ نہیں کرتے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو خوبیاں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں صرف نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہیں، یہ تو دین کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے والے کے لیے ہے. وہ تاجر ہے تب، وہ ملازم ہے تب،
اور اگر ایک آدمی دین پر عمل نہیں کر رہا، وہ وقت کا شیخ الحدیث ہے، تو کسی کام کا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دین تو عمل مانگتا ہے۔ عمل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حبشی غلام کریں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یا سیدی بلال ہیں، اور دین پر اگر ابو جہل نہ کرے تو وہ ابو جہل ہے، وہ جہالت کا باب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو فضیلتیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دین عزت والا ہے، عزت دار ہے، عزت والا ہے۔ جس نے اس دین کو سینے سے لگایا وہ عزت دار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ فرمایا انسانی زندگی کے اس شعبے یعنی معاملات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایتیں اور احکام امت کو ملے، ان کی بنیاد جہاں تک ہم نے سمجھا 4 اصولوں پر ہے۔ اب یہ جو 4 اصول ہیں نا بھائی، یہ 4 اصول آج ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، پہلا اصول، خلق اللہ کی نفر آسانی، اللہ کے مخلوق کا فائدہ، اللہ کے مخلوق کا فائدہ۔ اگر یہ جذبات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ میری ذات سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچنا ہے، نقصان نہیں پہنچنا، راحت پہنچنی چاہیے، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، وہ مخلوق میرے گھر میں میرے بچوں کی صورت میں ہو، میری بیوی کی صورت میں ہو، بھائی بہنوں کی صورت میں ہو، ماں باپ کی صورت میں ہو، محلے میں میرے پڑوسیوں کی صورت میں ہو، محلے داروں کی صورت میں ہو، میں ایک ادارے میں ہوں، ملازم ہوں، افسروں کی صورت میں ہو، میں افسر ہوں، ملازمین کی صورت میں ہو، میں ایک دکان پر کام کر رہا ہوں، میں دکاندار ہوں، دکاندار کی صورت میں ہوں، یا گاہک ہے تو گاہک کی، یعنی کسی بھی انسان سے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ خلق اللہ کی نفر آسانی، یہ دین کے خلاصوں میں سے پہلا اصول ہے، دین کے اصولوں میں سے پہلا اصول۔ تو اس چیز کو آج ہم اس کا عزم کر لیں، کوشش کریں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری ذات سے دوسرے مسلمان بھائی کو راحت پہنچے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ اتنی مزیدار حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی ذات اور جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ نمازیں ایک طرف رکھ دی ہیں، نمازیں کدھر؟ اس حدیث میں کہا ہے نمازی کہ مسلمان وہ ہے جس کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں؟ نہیں، نمازی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مسلمان کی تعریف میں نمازی کو بیان نہیں کیا، مسلمان کی تعریف میں حاجی کو بیان نہیں کیا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، نہیں، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اور ہاتھ سے جو ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ صحابہ کرام کی شان تھی، یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہہ دیا، انسان ہے، زبان سے نکل گیا، اب اس کو مجبور کر رہے ہیں بھائی مجھ سے بدلہ لے لو، وہ بدلہ نہیں لے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں مجھ سے بدلہ لو، بدلہ نہیں لیتے۔ کتنا احتیاط کا کتنا اعلیٰ معیار ہے کون؟ صدیق اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہیں، رفیق غار ہیں، بے شمار فضیلتوں کے مالک ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے ذرا سی غلطی ہوگی، کچھ کہہ دیا، اب اس کو کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو، وہ معاف نہیں کر رہا، یعنی معاف، یہ مطلب نہیں کہ معاف نہیں کر رہا، وہ شرما رہا ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں، میں کس منہ سے کہوں گا جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، شرم آ رہی ہے ایسا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور انہوں نے تانا بھی دیا، عجیب آدمی ہے، زیادتی بھی خود کی، شکایت بھی خود لگا رہے ہیں، ہم نے پڑھی حدیث۔ تو دیکھیے یہ کس معیار کے لوگ تھے، ذرا سے بھی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک آدمی سمجھے بھائی، ایک آدمی ذکر اللہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اور دوسروں سے لڑے جھگڑے، اور دوسرا آدمی صرف فرائض پورے کرے اور سوتا رہے، یہ فرائض پورے کر کے سونے والا، اور دوسری طرف یہ فرائض نوافل ذکر و اذکار تلاوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف دینے والا، اس کا درجہ کم ہے، اس کا درجہ زیادہ۔ ہم ان معاملات میں یقینی بات ہے بہت غفلت کا شکار ہے۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم 2-4 تسبیحات کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک، اور عام طور پر یہ المیہ ہے، جو تھوڑا سا زیادہ دیندار بنتا ہے اس کی اپنے خاندان میں نہیں بنتی، گھر میں اس کی نہیں بنتی۔ یہ پچھلے دنوں ایک ساتھی قاضی آباد سے آئے تھے میرے پاس،
وہ بتاتے تھے کہ وہ ایک ساتھی ہیں ہمارے اپنے رشتہ دار کا بتاتے تھے، وہ تھوڑا سا دینداری کے حوالے سے کہتے تھے وہ تھوڑا سا دیندار زیادہ ہے، وہ جب چھٹی گھر میں آئے گا بس وہ گھر میں آ کے السلام علیکم کرے گا اور اپنے گھر میں کمرے میں گھس جائے گا۔ اب اس کا نہ کسی سے بات کرنا، نہ کوئی گپ شپ کرنا، نہ کھانے کٹھے، نہ کوئی ہنسی مذاق، کچھ بھی نہیں۔ بھائی یہ کہاں کی دینداری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان ہو کر صحابہ کرام سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ہاں جی، اپنے گھر میں مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ جی یہ جو مزاج ہے نا کہ دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب وہ مصلی پر بندہ بیٹھ جائے، کوئی تعلق باقی نہ رہے، بس سب سے کٹ جائے، الگ ہو جائے، بھائی یہ چیز اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتے ہیں بازار میں جاؤ، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، بازار میں جاؤ، اپنے معاملات لین دین خرید و فروخت کرو، اللہ کے احکامات کو بھی زندہ کرو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ تو بہرحال اللہ خلق اللہ کی نفر آسانی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوط کی تھی۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے نا جی، غزوہ احد کی مثال، وہ زخمی ہیں اور موت کے بالکل قریب ہیں کہ اتنے میں پانی پلانے والا آ گیا، مشہور ہے یہ، اس نے پانی کا کہا تو ساتھ والے جو زخمی صحابی تھے آنکھ بند کر کے لیٹے تو انہوں نے پانی کی آواز سنی تو پانی، لفظ پانی کہا، پانی دے۔ تو پہلے نمبر پہ جو صحابی ہیں انہوں نے جب سنا کہ ساتھ والا مسلمان بھائی، زخمی بھائی پانی مانگ رہا ہے، کہا اس کو دو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب دوسرے نمبر کے صحابی کے پاس گیا تو تیسرے نمبر کے صحابی نے کہا پانی، تو دوسرے نمبر کے صحابی کہتے ہیں ان کو دو۔ میں جب تیسرے نمبر کے صحابی کے پاس پہنچا ان کا انتقال ہو گیا، میں واپس آیا دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا، واپس آیا پہلے کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی بالکل موت کے قریب ہیں انداز۔ تو دیکھیں نا کتنا کا وقت لگا ہوگا، لیکن اس حالت میں بھی اگر ان کے دل میں جذبہ ہے تو وہ بھائی چارگی اور ایک مسلمان بھائی کی راحت اور اس کو تکلیف سے بچانے کا جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم تو چاہے کہ کب کے پیچھے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ زمینیں اور یہ معاملات، یہ تو خدا کی پناہ۔ وہ ایک سری مشہور حدیث ہے، ایک صحابی کے گھر میں آ گئی، انہوں نے وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 7 گھر سے گھوم کر وہ سیری دوبارہ واپس اس پہلے صحابی کے گھر پر آ گئی۔ اتنا مسلمان کے دل میں مسلمان بھائی کی کا خیر خواہی کا جذبہ، مخاوات کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ جو حضرات صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ پاک آئے، آپ دیکھیے مثال نہیں ملتی، اتنا انہوں نے بھائی چارگی کی، اتنا عمدہ جذبہ اور عملی مثال اور مظاہرہ پیش کیا، انسانی زندگی اور انسانی تاریخ حیران ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ چیزیں بھائی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج سے ہی زندہ کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرے نمبر پر عدل، انصاف۔ یہ لو بھائی انصاف، یہ اساتذہ فرماتے ہیں گلاس پانی پی کے اسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں یہ رکھا ہونا چاہیے تھا، یہ بچہ تلاش کر رہا ہے، میں اس کو نہ دیتا تو یہ پانی نہ پیتا۔ اساتذہ فرماتے ہیں یہ بھی ظلم ہے کہ کسی چیز کا ایک مقام متعین ہو، وہ چیز اس مقام پہ نہ رکھی جائے، یہ ظلم ہے، اور وہ چیز اس مقام پہ رکھ دی جائے، یہ عدل ہے۔ تو عدل، انصاف، برابری، حقوق میں برابری، معاملات میں برابری، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری عدالتیں ویران ہو جائیں۔ 1475 1450 جو ہے نا وکیل ہیں ہمارے تحصیل بار کروڑ کی، اتنا سارا وکیل، یہ ہم صرف تحصیل کروڑ کے لوگ ہیں جو ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ان کی عدالتوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ عدل والا پہلو اور یہ اصول ہماری زندگیوں میں آ جائے تو پھر ہمیں ان عدالتوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہم اس عدل کی بنیاد پر اپنی زندگیوں میں خود ہی انصاف کو پیدا کر لیں اور ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور یاد رکھیے عدل کے ساتھ، ظلم کے ساتھ معاشرہ قائم نہیں رہتا، اور آج کا ہمارا یہ معاشرہ اتنا ظلم سے بھرا ہوا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر سچائی اور دیانتداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی، صادق اور دیانتداری، امانتداری، امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ اللہ نے؟ صحابہ کرام نے؟ کس نے دیا؟ یہ تو صادق اور امین کا لقب آپ کو
جب سیدنا امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے نا، اس وقت مکہ کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، مسلمانوں نے نہیں دیا جی، اللہ نے نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی تو صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے، اور اس نبی کی یہ امت صداقت اور امانت نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو غلطی سے بیچارہ امانت رکھوا دے، وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے رکھوائی کیوں تھی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو تیسرے نمبر پر بھائی سچائی اور دیانتداری، چوتھے نمبر پر سماحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے ساتھ رعایت خیر خواہی کا معاملہ کرے، خاص کر کمزور ضرورت مند فریق کو تو حتی الوسع سہولت دی جائے۔ ہم تو ضرورت مند کی کھال اتار لیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم ضرورت مند کی کھال اتارتے ہیں۔ اور یہاں چوتھا اصول سماحت، کہ ضرورت مند کے ساتھ رعایت کی جائے، ضرورت مند کا خیال کیا جائے۔ تو یہ چار اصول اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو یوں سمجھے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا پورا دین آ گیا، اللہ کا پورا دین آ گیا۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس چار اصولوں کو اپنے بالکل سامنے رکھیں، ایسی جگہ پہ لکھ کے لگا دیں جہاں بار بار نظر پڑتی رہے، تاکہ بار بار ہماری نظر پڑنے کی وجہ سے یہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معاشرت کے حوالے سے اور اس کے بعد یہ معاملات کے حوالے سے جو کچھ بنیادی گزارشات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارا آنا جانا بیٹھنا یا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ اس سیکھنے سکھانے کا مقصد اپنی رضا کو بنا دے۔ یا الہ العالمین اس سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے معاملات کو یا اللہ اپنی معاشرت کو دین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اس کا ثواب ہم سب کے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے اساتذہ اکرام، ساری دنیا کے مسلمانوں کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچے۔ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اپنے مقربین میں شمار فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا